प्यारा रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा वजीफ़ा का और मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने बात की है आने वाली इस शब के बारे में जो कि 27वीं शब कहलाती है, जो तुलु सुबह तक सरासर सलामती वाली रात है। कुछ कहेंगे इस रात के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व सल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज वो शब है जिस शब के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़बर देने के लिए आप तशरीफ़ ला रहे थे, तो कुछ मुसलमानों में आपस में किसी बात पे तनाज़ा था, तो आप उनके दरमियान गए और आपने सुलह करवाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस काम के लिए आया था वो बहुत बड़ी बात थी और वो थी लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़, लेकिन अब वो इन रातों में तलाश करो। वो एक ऐसी रात थी जिस रात के बारे में फरमाया गया कि वो 1000 महीनों से बेहतर है, और 1000 महीने आप अगर हिसाब लगा लें तो कितने बरस होते हैं? 80 बरस से ऊपर। और फिर फरमाया कि ये जो कद्र है, और कद्र से पहले जब हम आते हैं, इस रात को पिछली किताबों में भी बड़ी अहमियत हासिल रही, ख़ास इस रात को। 4 अंबिया थे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में 80 साल जिहाद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख़बर असहाब को दी, तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो इतनी उम्र नहीं है जितनी 80 साल की इबादत का तस्करा है। कौन इतना अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा सकता है कि 80 साल हो जाए और अजर व सवाब कमाएं? तो फिर जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर शफ़क़त और मोहब्बत देखते हुए अल्लाह की जानिब से जब ये आयत नाजिल हुई कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और क़द्र 4 हिस्सों पर है, यानी खुशी, तंगी और इज़्ज़त और बुलंदियाँ वो इसमें शामिल हो गई। तो ये जो सादत इस उम्मत को मिली, फिर जिब्रील इस रात को जब उतरते हैं तो वो एक झंडा बैतुल्लाह पे ला के रखते हैं, एक रोज़ा रसूल, एक तूर सीना और एक बैतुल मक़दिस। तो और फिर मलाइका लोगों से मुसाफ़हा करते हैं, और फिर इसकी निशानियाँ रुनुमा होती हैं। कोई ख्वाब देख लेता है, किसी की कैफियत थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, उस रात की कुछ ख़ास निशानियाँ होती हैं। और उस रात के बारे में फिर मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि 21 है, 23 है, और फिर 27वीं शब है या 29वीं शब है। लेकिन उबई बिन काब जलीलुल क़द्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि 27वीं शब को फरमाया कि मुझे यकीन है कि ये वही रात है। और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का भी इसी पर कौल है कि मुझे यकीन है कि वो रात 27वीं शब की है। तो वो शब गुनाहों को बख्शवाने की शब है, वो शब इंसान को बरगज़ीदा बनाने की शब है, इंसान को इंसानियत का महराज बिलखुसूस अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता करने वाली शब है। उसी शब को पाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैं वो शब पाऊँ तो क्या करूँ? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया, दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये कलिमात उस रात के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। और कुछ चंद ऐसे आमाल हैं, अगर वो रात आ भी जाए लेकिन हम महरूम हो जाएंगे। अगर ये चंद कुछ चीज़ें थी जिनको कहा गया कि अगर ये ना हो तो फिर सब पर लैलतुल क़द्र की खैरें बरकतों का नुज़ूल होता है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। और ये नुज़ूल फ़ज्र तक होता है। तो महरूम कौन होते हैं? जो दिल में कीना बुग़्ज़ रखते हैं। महरूम कौन होते हैं? जो वालिदैन के नाफरमान होते हैं।
محروم کون ہوتے ہیں؟ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں. ان چند لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ ہوں یا تو توبہ کر لیں جلدی جلدی، شرک کرنے والے. اور تو جب ان سے توبہ ہو جائے ان تمام گناہوں سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس رات کی تمام بے شک انوارات و بے برکات شک سے بے مستفید شک بے فرماتے ہیں. شک تو اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں جو لیلۃ القدر کی برکتوں رحمتوں کو ہم سے دور کر دیتی ہوں. بے شک. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسلام آباد سے فاروق مناس بول رہا ہوں. جی جی بولیے. ایک تو میں جویری آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، مولانا جزاک صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں. تھینک یو. میرے دو مسئلے ہیں بہت زیادہ. جی جی بولیے. ایک تو میرے بچے جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو رہے پڑھائی میں. کچھ ایسا عمل پڑا گیا ہمارے پہ کہ سمجھ نہیں آ رہی، بچے کامیاب نہیں ہو رہے. اچھا. دوسرا مسئلہ میرے کاروبار کا ہے. پچھلے 1.5 سال سے میں کافی زیادہ پریشان ہوں. جو کام کرتا ہوں وہ ضائع ہو جاتا ہے، جو کام کرتا ہوں ضائع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں نے کال کیا ہے کہ کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، تو کچھ بہتری والے معاملات ہو جائیں. جی بھائی بتاتے ہیں آپ. جی آپ کے جو کاروبار سے متعلق سوال تھا، تو ہم نے پورا رمضان ہی کاروبار میں برکت کے لیے وظائف بتائے ہیں، لیکن آپ اس وظیفے کا اہتمام شروع کر دیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بہت فائدہ ہوگا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور آپ کا بچہ ہے جو کتنی دفعہ پڑھنا ہے امتحانات وظیفہ؟ میں 313 دفعہ 313 دفعہ آپ کا بچہ ہے اور وہ مطلب تعلیمی ادارے میں طالب علم ہے، تو ان کے لیے ان کی حافظے کو قوی کرنے کے لیے اور وہ امتحان میں پاس ہو جائیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا وظیفہ ہے. آپ انہیں بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھیں اور آپ پڑھ کے بھی ان پہ دم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس وظیفے کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. 7 دفعہ اول و آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ اپنے بچے پہ دم کر لیں اور بچے کو کہیں کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آپ ان پہ یہ آیت 7 دفعہ اول و آخر ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ بچہ اچھے نتائج کے ساتھ کامیاب ہوگا. صحیح. سوال ہمارا واٹس ایپ کا آیا ہے. جی مولانا صاحب، گزشتہ 2 سالوں سے آپ کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. لوگوں سے مستغنی رہنے کا وظیفہ ارشاد فرما دیں. شہزاد نیازی میاں والی. جی لوگوں سے بے نیاز ہونے کا، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، لوگوں کے در پہ جانا نہ پڑے اور آپ کو احساس کمتری محسوس نہ ہو کہ کسی نے اچھا پہنا ہے میں نے نہیں پہنا، کسی کا اچھا گھر میرا نہیں ہے، کسی کی اچھی سواری ہے تو میری ایسی نہیں ہے. تو کسی بھی ایسی چیز جو آپ کو نا امید کرتی ہو یا آپ کی رغبت دوسروں کے مال جان کی طرف لے کے جاتی ہو، تو اس سے مستغنی ہونے کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ ہے، دعا بھی ہے. آپ نے اس کا اہتمام رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کا دھیان کبھی کسی کی طرف نہیں جائے گا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی میں اللہ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، پاک دامنی بھی مانگتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں اور بے نیازی بھی مانگتا ہوں کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں. تو اس وظیفے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ بہت برکتیں اور خیریں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں سکینہ کراچی سے. جی سکینہ بولیے. مجھے نا مولوی صاحب سے بات کرنی تھی کہ جی میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، میں بلاگنگ کرتی ہوں، ڈیلی بلاگ. ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے. میں بہت محنت کرتی ہوں، اس کو 1 سال ہو گیا، نہ سبسکرائبرز بڑھ رہے نہ لائکس آ رہے ہیں نہ کچھ. تو میں بہت پریشان ہوں. لیکن میرا کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہے، ڈیلی بلاگنگ یونیورسٹی جاتی ہوں وہاں بلاگ بنا رہی ہوں، کہیں گئی وہاں بلاگ بنا رہی ہوں.
देखें सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत वीलॉग बना रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं। जब आप कंटेंट ऐसा बनाएंगे या बनाएंगी जो कंटेंट मनफी होगा, तो उस पे अगर आपको सब्सक्राइबर्स मिल भी जाएं नहीं हो तो मेरे सकता ख्याल मनफी में ना भी हो गलत ना। है। अगर मनफी ना भी हो, पॉजिटिव काम आप कर रहे हैं, आप इस्लाही काम कर रहे हैं, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखाना, स्किल्स वगैरह बता रहे हैं, अगर उसके लिए है आप अपनी मेहनत पर फोकस रखें, अपने मेहनत पर आप कंप्रोमाइज़ न करें, अल्लाह से ख़ुद दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके काम में आपकी मेहनत को सही। शर्फ कबूलियत अता करे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? अभी जुवेरिया, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं शुक्रिया। सिद्रा बोल रही हूँ और बहुत सिद्रा। दूर से मैंने फोन जी, किया, लाहौर के करीब शहर शोखपुरा से फोन किया जी मैंने। सिद्रा। तो हाँ जी, तो वो मैंने पूछना था मौलाना साहब से कि मेरा बीपी हाई रहता है, गोली खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ, अगर छोड़ दूँ तो दिल घबराना शुरू हो जाता है और सर वजनी होना शुरू हो जाता है। ये डेली बेस पे मुझे गोली खानी पड़ती है। हाँ, तो गोली तो इसके लिए कोई बीपी वक्त की, आ जाए, देखिए BP के पहले लिए। तो बीपी की गोली तो आपको खानी ही पड़ेगी, वो उसको छोड़िएगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो नहीं छोड़ मतलब सकते कि आप। मैं कहती हूँ एक दिन छोड़ के खा लूँ तो नहीं, दिल नहीं, घबरा- बिल्कुल मतलब भी नहीं वैसे रो- ठीक रहूँ, ऐसे नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं, अब एक दफ़ा शुरू कर दी है तो अब आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसको छोड़िएगा नहीं। हाँ, बाकी आपका जो दिल घबराता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके लिए हम आपको वजीफा पूछ के बता देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये शैतानी वस्फ से जो आते हैं उसके बचने के लिए भी कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर वसवसे आते हैं और शैतानी वसवसे हैं जो आपको बहकाते हैं और गलत ख़यालात दिल में आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बदगुमानियाँ दिल में पैदा हो जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए आपने अपने दिल पर हाथ रख कर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये पढ़ के 7 दफ़ा अव्वल व आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये वसाविस ख़त्म हो जाएंगे। और आखिरी जो 2 सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप इन दोनों सूरतों का अहतमाम करें 3-3 दफ़ा और एक दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह शैतान के वसाविस से आप महफूज रहेंगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, आसिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। आसिम। मौलाना साहब से बात जी आसिम, मौलाना साहब सुन रहे हैं, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर जी सब ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। आपसे क्वेश्चन ये है सर मेरा कि हुकूकुल इबाद के रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं या जुल्म करते हैं या गलत करते हैं, तो जो हमारे अगर दिल में ख्याल आए कि भाई हमने किसी के साथ गलत किया है तो हम उसके साथ माफ़ी मांगना चाहें, लेकिन एट अ स्पॉट या एट अ टाइम वो बंदे की डेथ हो जाए या फौत हो जाए, तो उस सिलसिले में क्या शरई हुक्म हमारे पे होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी शख्स के साथ आपका कोई ऐसा मामला था और वो हक़ आपके ऊपर लाजिम था देना किसी भी एतबार से, चाहे वो किसी का माल था या किसी की ग़ीबत की थी या किसी के साथ ज़्यादती की थी, किसी भी एतबार से, तो आपने उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर वो हयात नहीं है तो आपने अल्लाह के हुजूर भी माफ़ी मांगनी है और उनकी जो आल औलाद या रिश्तेदार हैं उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगनी है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कुछ सदका व खैरात करके उनके हक़ में बख्श दें और इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह ये कफ़ारे के लिए काफ़ी हो जाएगा। सही। अच्छा जी, व्हाट्सएप का एक मैसेज है हमारे पास, दुश्मनों के शर से महफूज रहने का वजीफ़ा। अगर आपको खौफ है, आपको बेचैनी है या आप किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, बिलखुसूस दुश्मनों की वजह से, तो आपने एक वजीफ़े का अहतमाम करना है। दुश्मन चाहे जितना ही ज़ोरा आवर क्यों ना हो, आप पर कभी बेहावी नहीं होगा, चूँकि बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये वजीफ़ा आपने करना है रोज़ाना 41 मरतबा और एक दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाह ने चाहा आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जब आप इस वजीफे का एहतमाम करें। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
کون بات کر رہی جی میں مقدس بات کر رہی ہوں سکھر سے. ہیں؟ جی فرمائیے. مجھے مولانا آزاد جمیل سے سوال کرنا تھا. کیجیے. مولانا صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ بائک چلاتا ہے اور کافی سالوں سے بائک چلا رہا ہے. تو جیسے آج کل کے حالات ہیں ڈمپر والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کچھ چل کے چلے جائیں. تو میں بہت اب ڈر میں رہتی ہوں. جب تک میرا بیٹا گھر نہیں آتا میں اٹھی رہتی ہوں دعائیں کرتی رہتی ہوں. تو پلیز مجھے کوئی اس کی حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں بالخصوص آج کل کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور حادثات ہوئے اور لوگ مطلب گاڑیوں کی زد میں آئے ہیں، تو ہم دونوں سے گزارش کریں گے، جو ہیوی گاڑیاں ہیں ان سے بھی اور جو بائکس والے ہیں ان سے بھی، کہ احتیاط ضرور ہو، اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں، اپنے لائن کو ضرور دیکھیں، ہیلمٹ ضرور استعمال کریں، اور یہ ون ویلنگ سے اور اس قسم کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ اپنے اولاد کو بھی تاکید کریں کہ آپ نے کوئی وہ جو ایک قسم کا سلنسر لگا لیتے ہیں پھر وہ اس کا نکال کے، اور پھر اس قسم کی چیزیں وہ پھر نقصان کا سبب ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ ریس کر کے اس سے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں. تو یہ ہے کہ وظیفہ تو ظاہر ہے احتیاط کے لیے ہوتا ہے، لیکن افسوس سے احتیاط بہتر ہے، علاج سے آپ کو پتہ ہے پرہیز بہتر ہوتا ہے. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ تائید اور تاکید کرنی ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ کے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ جو حادثات رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جی. اور سفر کی دعا ضرور پڑھا کریں، چونکہ بہت کم لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو سفر کی دعا پڑھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو اس وظیفے کو کر لے گا تو اس کے مال جان کی بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. جب آپ سفر کا ارادہ کریں، جب آپ سفر پہ نکلیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین جب آپ نے دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جو آخری 5 صورتیں ہیں وہ 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہیں. سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر تبت یدا نہیں، آپ نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 5 صورتوں کو 6 بسم اللہ کے ساتھ جب آپ سورہ ناس پڑھ لیں، اس کے آخر میں آپ نے ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور یہ 3 کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسکرا دینا ہے. انشاءاللہ آپ یہ معمول کریں گے، اللہ نے چاہا آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی جان کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کے ساتھ اس پورے سفر میں انشاءاللہ کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، جیریا کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. بچے بچائے اللہ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی مولانا صاحب سے ایک سوال ہے میرا. جی جی پوچھے. میں ہری پور سے گلشن بول رہی ہوں نا. جی جی. تو میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے نا، تو اس کے 6 بچے ہیں، تو بہو بچوں کو خرچہ دیتا ہے، میری طرف نہیں آتا، نہ کوئی خرچہ دیتا ہے نہ کچھ پوچھتا ہے. 6 مہینے 7 مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر آئے گی. یا تو وہ جہاں پر آئے کہ مجھے خرچ بھی دے تو میری طرف بھی آئے نا. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو صحت ایمان دے، دنیا سے سوارے، آپ کو سدا خوش رکھے. ایک سیکنڈ، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے 6 بچے ہیں یا ان کے پہلی بیوی سے 6 بچے؟ 6 بچے ہیں، میرا کوئی بچہ نہیں. اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں آتا میری طرف، بہو اور ان کی پوتیاں پوتوں کو سب کو خرچہ دیتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا. کیوں کی تھی شادی؟ جی کیوں؟ مجھے نہیں سمجھ. شادی دوسری کی ہے انہوں نے، کسی صاحب نے ان سے دوسری شادی کی ہے. پہلی بیوی سے ان کے 6 بچے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ آتے بھی نہیں ہیں اور ان کو خرچہ بھی نہیں دیتے. تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ ان کے پاس آنا بھی شروع کریں اور خرچہ بھی دیں. وظیفہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جن کو اس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا ہو اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہوں، گھریلو زندگی کو سامنے رکھ کے،
تو ان کے لیے خوبصورت وظیفہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے روزانہ 101 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ یہ بات مسکرا کے بھی کہہ سکتے ہیں، اس قدر برا منہ بنا کے بیٹھے ہیں کر کے، غصے میں پتہ نہیں کیا، غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اداس ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، پھر مسکرا کے جواب دے دیں لوگوں کو۔ نہیں، وہ اصل میں جو سوال کرنے والی ہماری بہن ہے وہ پریشان ہے۔ نہیں، اس سے پہلے جتنے سوال ہوئے آپ کا منہ ایسے ہی تھا۔ وہ سب پریشان تھے، خوش کون آیا یہاں پہ؟ آپ بھی پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں، میں اب آپ کو وظیفہ بتاؤں خوش رہنے کا؟ دیکھیں، مسکرا کے بات کریں، آپ مجھے خوشی میں فیل ہوگی۔ جو سائل ہیں وہ اصل میں اتنے غمگین ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر چلے ان کے سوال سے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر میاں خرچہ کم دیتا ہو یا نہ دیتا ہو تو وظیفہ ایسا بتائیں میاں کی جیب سے پیسے نکلوانے کا۔ دیکھیں، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ کچھ ٹوٹکے ہیں، وہ اپنے کرنے ہیں، تدبیریں ہیں وہ کرنی ہیں، اور ایسی تدبیریں ہیں انشاءاللہ اگر وہ آپ اپنا لیں تو آپ کی جو ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، چونکہ میاں بیوی ظاہر ہے ایک دوسرے کا مال جان وہ ان کا ایک ہی ہے، تو ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہی کچھ ایسے ہوئے ہوں جنہوں نے خرچے نہ دیے ہوں یا ارے ہوتے بھائی کیا بات کر رہے ہیں، ضرورت نہ پوری کی ہو، بہت ہوتے ہیں ایسے شوہر۔ اگر ہیں اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز جمیل بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی مسز جمیل فرمائیے۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے آنکھوں میں نا موتیا، دونوں آنکھوں میں اکٹھا سفید موتیا آ گیا ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ تو میں چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہوں، میری ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر میرا آپریشن نہیں کر رہے ہیں آنکھوں کا۔ 2 سال سے میں ہومیوپیتھی کی دوا کھا رہی تھی۔ پلیز اب کوئی قرآن کی صورت سے کسی طرح سے بھی نا مجھے بتائیں کہ یہ میرے آنکھوں کا موتیا ختم ہو جائے۔ مجھے قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ جو مجھے مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، نظر تو بہت کم آتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں کلام پاک کی تلاوت کروں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آنکھوں میں درد ہو، آنکھوں میں پانی آتا ہو یا پھر موتیا بن جاتا ہو، ڈاکٹرز مختلف تجاویز دیتے ہوں کہ آپریٹ وغیرہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک طبی نظریے سے جو بھی بتا رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اگر وظیفہ کرنا ہے تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت شفا بھی ملے گی، اور جو آنکھوں سے متعلق آپ کی پریشانی ہے وہ دور بھی ہو جائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اس وظیفے کا آپ نے اہتمام کرنا ہے روزانہ 313 دفعہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، اور دونوں ہاتھوں پہ آپ نے دم کر کے آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا آپ کے آنکھوں کی جتنی بھی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔